قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ کہ جب ہم انسان پر کوئی بھی احسان کرتے ہیں، اس کو کوئی خوشی فراہم کرتے ہیں، تو عموماً ہوتا یہ کہ خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ کنی کتراتا ہے، وہ ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے فذو دعاء عریض تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جب اسلام آیا تو اسلام نے ہمیں بتایا کہ بھائی یہ جو آپ کی فطرت میں چیز ہے اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے، یہ غلط چیز ہے، اس کو صحیح کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، مشرکین کے بارے میں آتا ہے کہ جب مصیبت میں پڑتے ہیں نا مشرکین، تو جو مشرک ہے وہ بھی اللہ کو پکارتا ہے۔ مصیبت جب آتی ہے تو مشرک بھی اللہ کو پکارتا ہے۔ مسلمان کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ خوشی میں اللہ کو یاد رکھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، خوشحالی کے دنوں میں، خوشی کے موقع پر کوئی سیلیبریشن کر رہے ہوں، اس موقع پر اللہ کو یاد رکھو تو سخت حالات میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ حالات بہتر کرنے کا کوئی وظیفہ، کوئی نسخہ، کوئی تدبیر یہی ہے۔ حدیث میں ہمیں صحیح حدیث میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ جب اللہ کوئی خوشی دے نا، خوشی میں اللہ کو نہ بھولیں۔ وہ شادی ہو، وہ نکاح ہو، وہ ولیمہ ہو، وہ منگنی ہو، وہ کسی بچے کا ختنہ کر رہے ہوں، وہ عقیقہ کر رہے ہوں، کوئی بھی خوشی، عید کا موقع ہو، آپ 14 اگست سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو اسلام آپ کو کسی دن کی سیلیبریشن سے منع نہیں کرتا اگر شریعت کے کسی حکم کو آپ وائلیٹ نہ کریں، لیکن آپ کو کچھ گائیڈنس ضرور دیتا ہے کہ بھائی یہ سیلیبریشنز کی یہ لمیٹیشن ہے، اس کو آپ نے کراس نہیں کرنا۔ اب دیکھیں شادی یہ تو ایک خوشی کا موقع ہے نا، اس میں لوگ خوشی مناتے ہیں، تو شریعت آپ کو یہ نہیں کہتی کہ بھئی آپ نے نکاح نہیں کرنا، آپ نے شادی نہیں کرنی، آپ نے ولیمہ نہیں کرنا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے، اور یہ بھی شریعت نہیں کہتی کہ ان مواقع پر تم نے خوشی نہیں منانی، خوشی بھی منانی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی خوشی کے موقع پر سنجیدہ رہتا ہے یہ اس کے بے وقوف ہونے کی نشانی ہے۔ خوشی کے موقع پر سنجیدہ رہنا اس کے بے وقوف ہونے کی نشانی۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کے ذہن میں دین کا یہ تصور ہوتا ہے کہ شادی بھی ہے تو بس بالکل ایسی سنجیدگی سے کرنی ہے کہ پتہ ہی نہ چلے۔ شادی ہو تو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ شادی ہو رہی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس کو شریعت منع کرتی۔ اس میں آپ ڈانس پارٹی، ناچ گانے کی محفل، میوزک کی محفل، جناب آپ اس میں ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں، ایذائے مسلم کر رہے ہیں، کوئی ایسا کام جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، جس سے کسی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اس چیز کو آپ اگر پیش نظر رکھیں گے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے من کان دعاء فی الرخاء استجاب اللہ لہ فی البلاء، جو آدمی خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو تکلیف کے دنوں میں اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ جب خوشی کا موقع آتا ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ کسی کو کہو نا کہ بھائی شادی کے موقع پر یہ کام جائز نہیں ہے، تو لوگ آگے سے کہتے ہیں بھائی ایک ہی دفعہ تو کرتے ہیں، زندگی میں ایک ہی موقع آتا ہے، تو اس میں بھی آپ ہمیں تفریح نہیں کرنے دیتے۔ تو بھائی اگر آپ ایک ہی دفعہ شادی کر رہے ہیں تو آپ سے اللہ کا حکم، اللہ کا مطالبہ یہ کہ اس ایک دفعہ میں ہی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کوئی مثال کے طور پر حج ہے نا، حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ اب ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے 10 لاکھ روپے خرچ کر کے، اور وہاں جناب وہ اور کچھ حرکتیں شروع کر دیتا ہے، یا جو چیزیں حج میں منع ہے، خوشبو نہیں لگا سکتے، بال آپ جناب نہیں کاٹ سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ اب کوئی آدمی یہاں سے کہے کہ بھائی میں نے 10 لاکھ روپے خرچ کیا، آپ مجھے کپڑے پہننے کی اجازت بھی نہیں دے رہے،
10 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد اتنی اجازت تو دیں میں کوئی پرفیوم لگا لوں, کوئی اسپرے لگا لوں, ایک ہی دفعہ تو کر رہا ہوں حج. تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے بھائی حج ایک ہی دفعہ کر رہے ہیں تو جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے ہی کرنا ہوگا. اگر کوئی آدمی ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتا تو اور وہ کہے کہ بھائی میں نے حج کر لیا, تو بظاہر تو اس کا حج ہو گیا, دنیا کی نظر میں تو وہ حاجی بن گیا, اللہ کی نظر میں حاجی نہیں بنے گا. اس کی مثال ایسے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کسی کو کہیں نا کہ بھائی ناپاک جگہ پہ نماز نہیں ہوتی, ناپاک کوئی جگہ ناپاک ہو تو وہاں نماز نہیں ہوتی, تو کوئی آپ کو کہے میں تو ابھی پڑھ کر آیا ہوں, ہو گئی نماز, میں ابھی ایسی جگہ پر نماز پڑھ کر آیا ہوں جو بالکل ناپاک تھی, گندی تھی, میں نے نماز پڑھی, نماز تو ہو گئی. بھائی یوں ہونے کو تو ہو گئی لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو شادی میں ہر قسم کی سیلیبریشن کرتے ہیں, ڈانس پارٹی بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی اللہ کا عذاب نہیں آتا, کوئی پکڑ نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا, سب سیٹ چل رہا ہے. یہ مولویوں کی باتیں, یہ کرو گے تو اللہ پکڑ لے گا, یہ کرو گے تو اللہ پکڑ لے گا. بھائی یوں ہونے کو تو ہو گیا لیکن اس کی جو برکات تھیں, اس کے جو ثمرات تھے, اس کے جو دنیاوی اور اخروی فوائد تھے, وہ آپ اس طرح حاصل نہیں کر سکتے جس طرح آپ کو حاصل کرنے چاہیے تھے.